غم صاحب یہ بیان فرمائیے گا کہ ہمارے ہاں عام طور پر اب یہ کہا جانا شروع ہو گیا ہے کہ جو لوگ روایت سے جڑے ہوئے ہیں، ٹریڈیشن سے جڑے ہوئے ہیں، اپنے ماضی کی ایک جس کو آپ کہتے ہیں تراث ہے، ماضی کی علمی روایت ہے، اس میں بڑے بڑے نابغہ روزگار عبقری لوگ پیدا ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ ایک تہمت بنتی جا رہی ہے، بلکہ اس کو بہت کنڈیم کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو بابیں ہیں، ان کی اپنی دنیا ہے، اور بابوں کا جہاں اور ہے، کتابوں کا جہاں اور ہے۔ اور جب ہم تنقید کرتے ہیں اپنے ماضی کی روایت کے اوپر اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو بابوں کی اپنی دنیا تھی اور یہ بابیں ہیں اور ہم تو صرف کتابی ہو کے رہنا ہے، تو ان میں سے کیا کس چیز کا انتخاب کرنا ہے، بابوں کا یا کتابوں کا؟ یہ کتابیں کیا آسمان سے براہ راست نازل ہوتی ہیں؟ ان کو بھی لوگوں نے لکھا ہے نا، تو آپ لوگوں سے بے نیاز کیسے ہو سکتے ہیں؟ اپنے دین کو دیکھ لیجئے، صحابہ کرام کو قرآن دیا گیا، وہ انسان ہی تھے نا، ہمارے بزرگ تھے، ان کو قرآن مجید دیا گیا، وہ اس قرآن مجید کو پاتے ہی نہ، وہ اس کو اٹھا کر پس پش ڈال دیتے، وہ اس کو آگے منتقل ہی نہ کرتے، تو آج آپ کے پاس یہ پہنچ جاتا۔ ہمیں تو ان کے سامنے اپنے تسلیم کا سر ہر وقت جھکائے رکھنا چاہیے کہ اس جماعت نے، اس خیر امت نے اللہ کے آخری پیغمبر سے یہ چیز پائی اور اس کے بعد اپنے اجماع سے اس کو آگے منتقل کر دیا۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، ہمیں حق حاصل ہے کہ اس کی روشنی میں ہر بزرگ کی بات کی تنقید کریں، ہر بزرگ کی بات کے اندر اتر کر دیکھیں اس میں کیا صحیح ہے کیا سقیم ہے، لیکن یہ کہ ہم ان کی خدمات کو نظر انداز کر دیں اور پھر یہ کہ اس طرح کے آدمی بن کر رہ جائیں کہ جس طرح سے ایک غلاظت کی مکھی ہے کہ وہ یہ دیکھتی ہے کہ اچھا کس جگہ پر غلاظت ہے، مجھے وہیں جا کے بیٹھنا ہے۔ تو انسان کو شہد کی مکھی بننا چاہیے، اس میں بہت پھول ہے، ہماری روایت میں گل و گلزار ہیں، لالا زار ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا انجینئر مرزا کے باب جاوید احمد غامدی نے اسے کھری کھری سنا دی ہے کہ یہ ایک گندی مکھی ہے، جہاں گند ہوتا ہے وہاں جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ مرزا صاحب یہ جواب دے کے جناب آپ کے بابوں نے گند پایا نا، تبھی تو ہم جا کے بیٹھے ہیں نا۔ بھائی وہ تو آپ کے سامنے، آپ اگر اس کو گند کہتے ہیں یعنی کہ آپ کے بابوں نے پایا گند، آپ کہتے ہیں کہ گستاخی جو ہے بخاری میں بھی وہ آپ نے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مشکات المصابیح میں حدیث نمبر ہے 4902 جس میں نبی علیہ السلام کی صریح گستاخی ہے، وہ آپ نے قرآن پاک کے نیچے رکھی ہوئی ہے۔ مشکات المصابیح آپ نے قرآن پاک کے نیچے رکھی ہوئی ہے، جس میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ اپنے باپ کا آلہ تناسل کاٹ کر منہ میں لے لے، اور یہ بات کنایہ سے مت کہو، سیدھی کہہ دینا ہے۔ تو مرزا صاحب کئی اپنی ویڈیوز میں کہہ چکے ہیں کہ یہ کھری جو ہے آپ علیہ السلام کی گستاخی ہے، تو آپ تو اس کو تو آپ نے قرآن پاک کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ جہاں تک آپ بزرگوں کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، سند تو پوری بیان کریں۔ آپ کہتے ہیں چشتی رسول اللہ جی بریلویوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے، کچھ شرم کرو۔ آپ پہلے ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب 1896 سے پہلے کوئی دنیا میں بریلوی نہیں تھا، اس سے پہلے ہم جیسے مسلمان تھے۔ آپ تو یہ یقین کریں اپنے آپ کو فخریہ اپنے فرقوں کے نام لیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ آگے سے کچھ شعر ہی نہ سنا دے، ٹھیک ہے نا جی، کہ جی یہ کہڑا چاہو دیوبند وہ 1867 میں جو بنا تھا مدرسہ، اس سے پہلے دنیا میں کوئی دیوبندی نہیں تھا، وہ علی بھائی نے بتایا ہوا ہے۔ اور اچھا بریلوی ہیں، وہ جو منزل اسلام 1896 میں بنا تھا، اس سے پہلے کوئی دنیا میں بریلوی نہیں تھا، آپ وہ والے ہیں، تو اس سے پہلے والے مسلمان دیکھنے ہیں تو آپ ہمیں دیکھ لیں، آپ تو ان کو ہی ڈر ہے۔ یہ تو پہلے کی بات ہے، پہلے تو آپ سے پوچھنا چاہیے، آئیں شائیں بائیں کریں گے۔ یہ جو آپ بار بار لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے، کس کتاب میں لکھا ہے؟ اور انہوں نے جو کلمہ پڑھا، اگر انہوں نے کلمہ پڑھایا، لاکھوں چشتی ہیں، کروڑوں چشتی ہیں، کوئی ایک تو پڑھا ہوتا۔ تو یہ واقعات کتابوں میں ڈالے گئے ہیں اور ان کی کوئی سند نہیں ہے۔ اس کا علماء نے انکار کیا ہے کہ اس طرح کے واقعات بہت سارے ہیں جن کا ہم انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح تو کافی ساری روایات ہو، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی میں موضوع روایت ہے، اور یہ جو روایت آپ کے سامنے مرزا صاحب آپ نے اپنے قرآن پاک کے نیچے رکھی ہوئی ہے مشکات المصابیح، تو اس کا بھی تو انکار ہی کیا جاتا ہے نا۔ آپ انکاری کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں گستاخی ہے، پھر آپ نے اس کو قرآن پاک کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ تو جتنے یہ دھوکے دیتا ہے، خاص طور پہ چشتی رسول اللہ کا دھوکہ دیتا ہے، نہ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور نہ اس واقعے کو ہم مانتے ہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ جب ایک بندہ اس کو انکار ہی کر رہا ہے، دوسری بات یہ کہ آپ نے اس کتاب کا ایک واقعہ سچا مان لیا اور باقی جتنی کرامات ہیں آپ اس کا انکار کر دیتے ہیں،
پھر یہ کہیں گے جناب پھر آپ جو دوسری کرامات مانتے ہیں بھائی، جو آپ نسائی میں آپ مشکات المصابیح کا حوالہ دیتے ہیں تو اس روایت کو تو آپ اس کا انکار کرتے ہیں چونکہ یہ گستاخی پر مبنی آپ کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مرزا صاحب کے بابا جی نے اس کو اچھی کھری سنائی ہے، اور اس نے جہاں جو چیزیں اس نے اخذ کی ہیں جان بوجھ کے گستاخی کے اس نے لیبل لگائے ہیں، اور خود کتنا بڑا گستاخ ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں جو الفاظ کہتا ہے۔ مدلی جیل میں ہے جو کہ ایک جاہل چھوکرا ہے۔ حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے ذرا یہ لینگویج سنیں، ان علماء کی لینگویج سنیں۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے، الفاظ دیکھیں۔ حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے، اس سے زیادہ بڑے نہیں، لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے۔ پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ ایک میرا کلپ کاٹا جی، چھوکرے کا لفظ استعمال کیا، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے؟ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں، جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے ہے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں۔ یہ اس طرح کی جب آپ چولے مارتے ہیں نا تو یہ آپ اپنی شکست کا اعلان کرتے ہیں کہ ساڑھے پلے کوئی شے نہیں، جو چولے ہی سنو ساڑھے پلے سناؤ اور چولہ وہ بے عزت۔ اپنے بارے میں جب اس کو کہا گیا کہتا یہ بازاری زبان ہے، اور وہی الفاظ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا۔ جب ہم اس پر ویڈیو بنائی کہتے نہیں جناب یہ تو انڈیا پاکستان میں بولے جاتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس صدی کا سب سے بڑا یہ گستاخ اور جھوٹا شخص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے بچائے اور اس کے شر سے محفوظ فرمائے۔